نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پھر آج کچھ سیکھنے کا موقع دیا ہے، تو ہم وقت ضائع کرے بغیر اب آگے بڑھتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے اپنی تجوید کے لیسن میں صفات الحروف یعنی کہ کیریکٹرسٹک آف لیٹرز کی کیریکٹرسٹک سیکھ رہے تھے، اور ہم نے اپنے کچھ سیشن کر لیے تھے، لیکن کیونکہ اب ہم 2 ویک کے بعد ملے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے وائپ آف ہو جاتی ہیں، تو میں نے سوچا آج صرف آپ لوگوں کو تھوڑا سا ریویژن دے دیتی ہوں۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ صفات، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ صفات ہیں کیا۔ تو صفات جو ہے صفت کی جمع ہے، اس کی لغوی معنی حالت اور کیفیت کے ہیں، اور علم التجوید میں صفات ہم کہتے ہیں کہ مخرج سے حرف کے ادا کرتے وقت پائی جانے والی کیفیت۔ مخرج ہم آلریڈی سمجھ چکے تھے کہ مخرج کیا ہے، کہ جہاں سے کوئی لیٹر ادا ہوتا ہے، اور لیٹر ادا ہوتے وقت پائی جانے والی کیفیت جو ہے وہ اس کی صفت کہلاتی ہے۔ تو ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ صفات پڑھنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ ہم ریکگنائز کر سکتے ہیں ڈفرینٹ لیٹرز کو، اور جو ہے ہم اس کے اندر ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ کون سا لیٹر اسٹرانگ ہے، کون سا لیٹر ہیوی ہے، کون سا لیٹر لائٹ پڑھا جائے گا یا ہیوی پڑھا جائے گا۔ اور پھر سب سے وہ چیز کیا ہے کہ ہم اس کو بیوٹیفائی کرتے ہیں اپنی ریسائٹیشن کو، تو جو ہے اس لیے ہم کو یہ صفات پڑھنا ضروری ہے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ صفات کو کیٹیگرائز کیا تھا دو دو طرح سے۔ جی، کیریکٹرسٹک کو ہم نے ڈیوائڈ کیا تھا 2 طرح سے، صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ تو صفات لازمہ وہ صفات ہیں جو اس کی پرماننٹ کیریکٹرسٹک ہیں، جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہیں، جو آلویز اس کا حصہ ہیں، اور صفات عارضہ جو ہیں وہ جو ہے کنڈیشنل کیریکٹرسٹک ہیں، جو انڈر سرٹن کنڈیشن اس کا حصہ ہوتی ہیں، آلویز اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تو پھر ہم اس کو ہم لے کر چلیں گے آہستہ آہستہ۔ ہم نے صفات لازمہ میں ہم نے دیکھے تھے کہ کون کون سے صفات لازمہ نیکسٹ سلائیڈ میں گئی۔ جی، صفات لازمہ جو پرماننٹ کیریکٹرسٹک ہے اس کو مزید ہم نے ڈیوائڈ کیا تھا کہ کیریکٹرسٹک وتھ اپوزٹ اور کیریکٹرسٹک وداؤٹ اپوزٹ، کہ جو صفات اپنا متضاد رکھتی ہیں اور جو صفات اپنا متضاد نہیں رکھتی۔ تو اس کو جو ہے کسی بھی چیز کا جب ہم اپوزٹ دیکھتے ہیں تو ہم کو وہ چیز یاد رکھنا، وہ چیز سمجھنا بہت ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ہم کیریکٹرسٹک وتھ اپوزٹ جو ہے ہم اس کو ہم نے کرنا شروع کیا تھا، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں بہت ساری ایسے کیریکٹرسٹک ہیں، آئی تھنک ان کے 6 یا 8 پیئرز ہیں، آئی ایم ناٹ ایگزیکٹلی۔ ہاں، تو اس میں ہم نے ہمس اور جہر سیکھ لیا تھا۔ جی، ہمس میں ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن میں بھی جو ہے ہمس کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کے معنی اس میں آئے ہیں پستی، کمزوری اور پستی اور کمزوری کے، لیکن لغت میں جو ہے اس کے معنی ہیں پوشیدگی، کسی چیز کو چھپانا۔ تو کسی چیز کو کیا چھپانا ہے، آپ نے اپنی سانس، اصطلاح میں حرف کو ادا کرتے وقت مخرج کی کمزوری کے باعث ہوا کا جاری رہنا، تو یہ ہے ہمس۔ تو جب جن حرف میں ہمس پایا جاتا ہے انہیں ہم حروف محموسہ کہتے ہیں، اور اس کے لیے اسکالرز نے جو ہے ہمیں ایک ورڈ بنا دیا ہے، فحثہ شخص سکت۔ تو فحثہ، شین خا صاد اور سین کاف تا، تو یہ لیٹرز ہیں، کیونکہ کچھ لیٹرز جو ہے اسٹرانگ ہوتے ہیں نیچرلی، اور کچھ جو ہے لائٹ ہوتے ہیں۔ تو جب لائٹ لیٹر جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس کو پڑھتے وقت کیونکہ ان کا مخرج کمزور ہوتا ہے، تو ان کو ادا کرتے وقت ہوا محسوس ہوتی ہے ان کو ادا کرتے وقت،
کیونکہ مخرج میں اسٹرینتھ نہیں ہے، اس لیے اس کو ادا کرتے وقت ہم کو ہماری سانس میں فلو فیل ہوتا ہے، تو سانس جاری رہتی ہے۔ بیسکلی یہ بات ہے کہ جب ہم کے لیٹرز ادا کرتے ہیں تو وہ ادا کرتے وقت ہماری سانس جاری رہتی ہے۔ تو یہ کون کون سے لیٹرز ہیں، نیکسٹ سلائیڈ دکھا دیں۔ تو یہ ہے حروف محموسہ، 10 ہیں۔ فحثہ شخص سکت، میں امید کرتی ہوں کہ سب نے یہ ورڈ یاد کر لیا ہوگا اس کو اور یہ لیٹرز، کیونکہ جب آپ یہ لیٹرز یاد کر لیں گی تو آپ کو جہر کے لیٹر یاد رکھنا زیادہ آسانی دے گا، کیونکہ یہ صرف 10 ہیں اور باقی جو ہیں سارے جہر میں ہم یوز کرتے ہیں۔ تو جہر اس کا اپوزٹ ہے، اور اس میں آواز ہمس میں آواز جو ہے پست رہتی ہے، کمزور رہتی ہے، اور جہر میں آواز بلند ہو جاتی ہے، اور قوت اس کی جہر کا میننگ میں آتا ہے بلندی اور قوت۔ نیکسٹ سلائیڈ جی۔ جہر ہمس کا اپوزٹ ہے جہر، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ جیسے آپ کا اگر کوئی پوچھے کہ بلیک کا اپوزٹ کیا ہے تو آپ فوراً کہیں گے وائٹ، ڈے کا اپوزٹ کیا ہے نائٹ، آپ کو فوراً ایک دم ہے نا فوراً ذہن میں آتا ہے۔ تو ایسی جب آپ ہم سنیں تو آپ کو اس کا اپوزٹ جہر فوراً یاد آنا چاہیے، اس لیے بار 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 میں اس کو ریپیٹ کرتی ہوں، ہمس جہر، ہمس جہر آپ کو ایگزیکٹ یاد ہونا چاہیے۔ جیسے ہی یا کبھی آپ نے جہر سنا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا اپوزٹ ہمس ہے۔ ہمس کا اپوزٹ جہر ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ اگر کسی لیٹر میں ہمس ہوگا تو ڈیفینیٹلی جہر اس میں نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اپوزٹ ہے اس کا۔ تو جہر کے لفظی معنی بلندی اور قوت کے ہیں، اور دیکھیں ہمس کے لفظی معنی پستی اور کمزوری کے تھے، تو ایگزیکٹلی اس کا الٹ ہے یہ۔ اور ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں آواز ایسی بلندی اور قوت کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ سانس بند ہو جاتی ہے۔ تو قوت کی وجہ سے، جیسے جب ہم بہت قوت کے ساتھ آواز بلند کرتے ہیں، کسی کو آواز دیتے ہیں تو بلند ہو جاتی ہے۔ جب بھی ہم کبھی جیسے کسی کو اگر دور سے ہم پکاریں، کوئی دور بیٹھا ہے اس کا نام لینا چاہ رہے ہیں، اگر ہم اس کو زور سے پکاریں گے تو خود بخود ہماری آواز جب بلند ہوگی تو اس میں ہیوینس، اس میں قوت بھی آ جائے گی۔ تو بس اس میں جو ہے ان لیٹرز کو ادا کرتے وقت ہم آواز میں بلندی ہو جاتی ہے۔ تو وہ کون کون سے لیٹرز ہیں جو ہم نے 10 حروف محموسہ پڑھے تھے، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی لیٹرز ہیں وہ حروف مجہورہ کہلاتے ہیں۔ تو وہ ہیں الف، با، جیم، دال، ذال، را، زا، ضاد، طا، ضا، عین، غین، قاف، لام، میم، نون، واو، حمزہ اور یا۔ تو یہ جب بھی ہم ادا کریں گے ان میں آواز جو ہے رک جائے گی، آواز رک جائے گی، آواز سوری سانس رک جائے گی۔ اس کا تعلق ہمس اور جہر کا تعلق جو ہے سانس سے ہے، آواز سے یا مخرج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ مخارج ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، اور مخارج سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی آرٹیکولیشن پوائنٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا تعلق صرف اور صرف آواز سے ہے، کہ جب ہم پڑھ رہے ہیں کوئی لیٹر تو ہم پڑھتے وقت اس کی سانس جاری رہے گی، اور جب ہم جہر پڑھیں گے تو سانس رک جائے گی۔ تو ہوپ فلی یہ اچھی طریقے سے آپ لوگوں کو یہ ریویو ہو گیا ہوگا۔ تو اب یہ حروف محموسہ اور حروف مجہورہ ایک دفعہ اور دیکھ لیں۔ تو حروف محموسہ یاد کریں، اس کو یاد کرنے کا طریقہ ہے فحسہ شخص سکت، یہ ایک لفظ آپ یاد کر لیں گی تو یہ سارے لیٹرز آپ کو یاد ہو جائیں گے، 10 لیٹرز، اور باقی سارے جو ہیں حروف مجہورہ ہیں۔ تو آپ نے صرف ہمس بھی اگر یاد رکھ لیا کہ ہمس کن لیٹرز پہ کرنا ہے، تو ظاہر بات ہے جن پر ہمس نہیں کرنا ان پہ خود بخود جہر ہو جائے گا۔ تو اگر آپ صرف اپنا فوکس رکھیں ہمس پر، یہ لیٹرز یاد رکھیں اور کہاں پر کس طریقے سے ہمس کرنا ہے اپنی تلاوت میں، وہ آپ فوکس کریں گی تو ظاہر بات ہے جس لیٹر پر ہمس نہیں ہو رہا اس پہ نیچرلی خود بخود جہر ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو اپنی پریکٹس میں جاری رکھیں گے، ان دونوں صفات کو جو ہے کنٹینیو رکھیں، پڑھتی رہیں، تاکہ جب ہم اب نیکسٹ ویک نئی صفات شروع کریں تو آپ
रेडी रहें उसको समझने के लिए। तो इंशाअल्लाह फिर अब अपने कुरान रिसाइटेशन की तरफ चलते हैं, आज की आयत देखते हैं इंशाअल्लाह, फिर उसके बाद आ- आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। You